بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مشہور محاورہ ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ دنیا میں آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں، وقت دینا پڑتا ہے، اپنی صلاحیتیں دینی پڑتی ہیں، اور اللہ کے ہاں مقام حاصل کرنے کے لیے بھی بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ انسان اپنی کچھ چیزیں لگاتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے پھر مقام بھی ملتا ہے، تقرب بھی ملتا ہے، انعامات بھی ملتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آج میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ ایسا واقعہ کہ جسے پڑھ کر آپ کی ایمانی کیفیت دو چند ہو جائے گی، ایسا واقعہ کہ جسے پڑھ کر آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے اور آپ کے دل میں بھی تمنا ہوگی کاش اللہ آپ کو مجھے بھی ایسا موقع عنایت فرمائے۔ حضرت جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑا مقام ہے ان کا۔ مخزن الاخلاق نامی کتاب میں ان کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ابتدا میں پہلوانی کیا کرتے تھے بغداد کے، اور بغداد کا بچہ جنید پہلوان کے نام سے مشہور تھا۔ جس طرح آج کل اسپورٹس مین ہیں وہ دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، رونالڈو کو لوگ جانتے ہیں، میسی کو لوگ جانتے ہیں، کرکٹ کی دنیا میں ویرات کوہلی، بابر اعظم، ان کو جانتے ہیں۔ اسی طرح اس زمانے میں بغداد شہر میں، اس کے نواح و اطراف میں ایسا کوئی شاید ہو جو جنید سے واقف نہ ہو۔ اور جو بادشاہ ہوتے تھے اس زمانے کے، ان کی عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنے دربار میں سب سے قابل لوگوں کو جمع کریں، اور جب دوسرے بادشاہ وہاں آئیں تو انہیں دکھائیں کہ دیکھیں میرا دربار کیسے کیسے لوگوں سے سجا ہوا ہے۔ قیمتی شاعر، جو سب سے اچھا شاعر ہوتا، سب سے فقیہ قسم کا عالم ہوتا، تگڑا پہلوان ہوتا، خوش آواز قاری ہوتا یا خوش آواز گویہ ہوتا، انہیں وہ جمع کرتے تھے۔ اور اسی طرح جنید بھی دربار تک رسائی حاصل کر چکے تھے، وہ بادشاہ کے بڑے قریب تھے، اور پورے بغداد کا یہ ماننا تھا کہ اس کے مقابلے کا پہلوان پورے ارد گرد کہیں بھی موجود نہیں ہے، بالکل یہ یکتا زمانہ ہے، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ایک دفعہ بیٹھک تھی، بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور تمام وزراء بھی تشریف رکھتے تھے، علماء کی محفل بھی تھی، جنید بھی تھے۔ تو باہر سے دربان آیا، چوکیدار دروازے کا، اور آ کر بادشاہ سے کہنے لگا کہ باہر ایک بندہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اندر جا کر اپنے بادشاہ سے کہو کہ تمہارے دربار کا جو جنید پہلوان ہے اس سے میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، کشتی کا میرا چیلنج ہے اسے، وہ میرے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھے۔ بادشاہ نے پوچھا کیسا ہے؟ کہا کہ وہ تو بالکل دبلا پتلا ہے، ہوا کے مارے کہ اگر تیز ہوا چلے تو شاید گر پڑے، اپنے قدموں پہ اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، وہ سیدھا سا لباس ہے، شکل پر غربت کے آثار نمایاں ہیں، کمزوری لاغری بالکل اس کا ایک مجسمہ ہے۔ تو حیرت ہوئی، کہا بلاؤ اسے ذرا۔ اس کو لایا گیا، جب وہ اندر آیا تو بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے وہ ساری بات کی کہ بادشاہ یہ جو آپ کا پہلوان جنید ہے، میں نے ان کے نام کا سنا تھا کہ بڑے پہلوان ہے، تو میں ذرا ان کی طاقت کو آزمانا چاہتا ہوں، میرا چیلنج ہے یہ آئے اکھاڑے میں اور میرا مقابلہ کرے۔ اب بادشاہ نے اسے سمجھایا کہ تم اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو، خود کو دیکھو اور اسے دیکھو، یہ تو تنکے کا مقابلہ پہاڑ سے ہو گیا، چنٹی کا مقابلہ ہاتھی سے ہو گیا، تمہیں کوئی اپنی جان کی پرواہ نہیں، تمہیں کوئی خیال نہیں، تمہاری ہڈیاں وڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور جان سے ہی چلے جاؤ گے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، باتیں کرنا آسان ہے، آپ مقابلہ کرائیے، پتہ چلے گا کہ کس میں کتنا دم ہے۔ تو یہ باتیں اس نے اس اعتماد سے کی تھی کہ جنید ایک لفظ زبان سے نہ کہہ سکا، وہ گنگ ہو کر اس کی باتیں سنتا رہا، اور جب اس نے بہت ضد کی وزیروں کے منع کرنے پر اور دربار والیوں کے لوگوں کے منع کرنے کے باوجود اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس نے کہا آپ وقت طے کیجئے، اعلان کیجئے، لوگوں کو جمع کیجئے، میلہ لگائیے اور پھر تماشا دیکھیے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ بادشاہ نے تاریخ طے کی، اور وہ تاریخ ایسی رکھی کہ جب چھٹی ہوتی تھی یا ان کا تہوار ہوتا تھا، اور ارد گرد کے علاقوں میں آواز لگا دی کہ جنید کا مقابلہ ایک پہلوان سے ہونے لگا۔ اب یہ آواز جب علاقوں میں پھیلی تو ایک سسپینس سا معاشرے میں پھیل گیا کہ ایسا کون سا بندہ ہے جو جنید سے مقابلہ کر رہا ہے، اور ہر ایک بندے کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اور یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ ہم بھی جا کر اس پہلوان کا دیدار کریں جو جنید کا مقابلہ کرنے جا رہا ہے۔ الغرض وہ دن آیا اور پورا بغداد کے گرد و نواح، اطراف دیہاتوں سے
پہاڑوں سے لوگ آئے اور وہاں میدان میں جمع ہو گئے، کرسیاں لگائی گئی، وزراء بیٹھے ہیں، شہر کے سارے رؤساء بیٹھے ہیں، بادشاہ بھی بیٹھے ہیں۔ تمام لوگ حیران ہیں کہ آج ایسا مقابلہ ہونے جا رہا ہے کہ جنید کو کوئی للکار رہا ہے۔ جنید میدان میں کھڑا ہے اور اپنی وہ ایکسرسائز کر رہا ہے گویا کی، اور انتظار ہے کہ دوسرا پہلوان آئے۔ تو دیکھا تھوڑی دیر میں لوگوں نے کہ ایک صاحب لوگوں کو چیرتا ہوا میدان میں، اور سب حیران رہ گئے، بالکل پتلا دبلا انسان، اور حیران رہ گئے کہ یہ جنید کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہے۔ خیر وہ آئے اور مقابلہ شروع ہونے کے لیے اصول ضوابط بتائے گئے، اور دونوں جب آمنے سامنے ہوئے گتھم گتھا ہونے کے لیے، تو اس صاحب نے جنید کو جب ہاتھ سے پکڑا تو کہا میری ایک بات سن لیجئے، پھر مقابلہ کرتے ہیں۔ جنید تو اس کی باتوں سے پہلے متاثر تھا، اس کے چہرے کے اس نور سے جنید کی آنکھیں جو جھکی جا رہی تھی۔ جنید نے کہا جی فرمائیے۔ کہنے لگا میں سید زادہ ہوں، میں خاندان رسول سے تعلق رکھتا ہوں، میرا ایک چھوٹا سا خاندان ہے اور میں فاقوں کا شکار ہوں۔ گھر میں جو کچھ تھا ہم نے کھا لیا، ختم کر لیا، اب بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، وہ بھوک سے بلک رہے ہیں۔ میری بچیاں ہیں سید زادیاں، ان کے جسم پر جو لباس ہے وہ پھٹ چکا ہے۔ سید ہوں، آل رسول ہوں، مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی، آپ کو مقابلے کا چیلنج کروں گا اور یہ باتیں آپ سے رکھوں گا، آپ آج شکست کھا لیجئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سفارش کروں گا کہ وہ آپ کے سر پر کامرانی اور کامیابی کا تاج رکھیں، یہ میرا وعدہ ہے۔ یہ باتیں ایسی دل کی گہرائی سے اس نے کی کہ جنید بغدادی کے دل میں اتر گئی، فوراً مان گئے، ٹھیک ہے۔ اب لڑائی، وہ مقابلے کے پینترے بدلنے لگے، مقابلہ شروع ہوا، اور وہ جب بھی اپنا داؤ جنید لگاتے تو پورا مجمع نعرہ لگاتا، جنید کے نام کے نعرے لگتے، اور انہیں یقین تھا کہ لمحے بر میں جنید اس کو چاروں شانے چت کر دے گا اور فتح کے اعلان اس کا ہو جائے گا۔ لیکن آج آسمان نے کوئی اور منظر دیکھنا تھا، زمین نے ایسا منظر پہلے نہیں دیکھا تھا۔ مقابلہ ہوا، تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اس سوکھے پتلے نے جنید کو گرایا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اب لوگ حیران ہو گئے، لوگ آئے اور اس کو اٹھایا کندھوں پر، اس کے نام کے نعرے لگانے لگی، اور جنید وہ گرا ہوا شکست خوردہ، اس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں، کیونکہ چڑھتے سورج کے لوگ پجاری ہیں۔ جو جیتا اس کی جے جے ہوتی ہے، جو ہار گیا اس کو کوئی دیکھتا پوچھتا نہیں ہے۔ اس کو جو بادشاہ نے انعام کا اعلان کیا تھا، بڑا انعام وہ ملا، لوگوں نے انعامات اتنے دیے کہ مالا مال ہو۔ یہ سید زادہ میدان سے چلا گیا اپنے گھر بار کو لے کر یہاں سے رخصت۔ جنید رات کو آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنے گھر میں سونے کے لیے لیٹا، نیند نہیں آئی، اور اس کے کانوں میں اس کی آواز گونج رہے کہ قیامت کے دن میں اپنے نانا حضرت محمد علیہ السلام سے سفارش کروں گا کہ وہ آپ کے سر پر کامیابی اور کامرانی کا تاج رکھے۔ جنید سوچتا کہ میں اس لائق تو نہیں کہ کل قیامت میں حضور پاک میرے سر پہ تاج رکھے۔ کبھی سوچتا کہ اس بندے نے مجھ سے یہ جو باتیں کی ان میں صداقت ہے یا نہیں ہے۔ یوں کرتے کرتے آنکھ لگی، نیند کی۔ جب گہری وادیوں میں جنید پہنچے تو خواب دیکھتے ہیں کہ سامنے گنبد خضرا ہے، مسجد نبوی ہے، اور میدان لگا ہوا ہے، اور نورانی شخصیت وہاں جلوہ افروز ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے ہی جنید پہچان لیتے ہیں، جا کر حضور کے قدموں سے لپٹتے ہیں، اور جو دل کی کیفیت ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنید کو اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے میرے خاندان کے فرد کی لاج رکھی، تو نے اس کے لیے اپنی ساری عزتیں قربان کر دی، ذلیل ہونے کے لیے تو تیار ہو گیا، تو کل اس نے جو وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن کامیابی اور کامرانی کا تاج تمہارے سر پہ رکھے جائے گا، اتنا انتظار تم سے نہیں کرواتا۔ میں آج ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سر کے اوپر ولایت کا تاج رکھتا ہوں، معرفت کا تاج رکھتا ہوں، تمہیں یعنی اللہ کا قرب کا تاج تمہارے سر پہ رکھتا ہوں۔ آنکھ کھلی صبح جب نماز سے پہلے تو دل کی دنیا بدل گئی، بلکہ لکھا ہے لوگوں نے
کہ اللہ پاک نے ایسی کیفیت اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں ڈالی کہ ہر کوئی جنید کی طرف بڑھتا چلا جا، بادشاہ اس کے قدموں میں، وزراء اس کے قدموں میں، جتنے نیک اس زمانے کے صلاحات تھے، علماء تھے، وہ جنید کی طرف، دل اللہ کی انگلیوں میں جس طرف اللہ چاہے پھیر دے، سب جنید کے پاس۔ اور گویا کہ ان کو وہ واقعے کا علم ہو گیا کہ جنید نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی، تو اللہ پاک نے اتنا بڑا انعام انہیں دیا، انہیں سید الطائفہ کا اعزاز عنایت فرمایا، امام الاولیاء، ولیوں کا سردار اللہ پاک نے بنا دیا۔ آج ولایت کے جتنے راستے ہیں وہ جنید کے قدموں تک جاتے ہیں، جنید تک جاتے ہیں۔ جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی سی قربانی دی اور اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا۔ یہ کبھی کبھی موقع ہوتا ہے آزمائش کا۔ عزیزان محترم، ہماری زندگی میں بھی ایسے واقعات آ سکتے ہیں، ایسے مواقع آ سکتے ہیں جہاں ہمیں تھوڑی دنیا قربان کرنی پڑے، جہاں ہمیں اپنا تھوڑا دنیا کا مقام گرانا پڑے اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، دین کے لیے۔ اس کے بدلے میں اللہ بہت نوازتے ہیں۔ اس لیے ایسے مواقع پر چوکنے رہیں، اس سے فائدہ لیں اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے، نبی علیہ السلام کے لیے نچھاور کریں، حضور کے خاندان کے لیے، حضور کے صحابہ کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کامیابیوں، کامرانیوں کے تاج، اعزازات سے نوازیں گے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔